بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ حال، مستقبل، ماضی، یہ تینوں چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحے حال اپنا جو ہے اچھا رکھنا چاہیے۔ ایک آتھر نے بڑی پیاری بات بولی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو مسئلے جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو جو الجھنیں ہیں وہ خود بخود نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کا جو موضوع، آج کی جو بات چیت جو آپ کے ساتھ کریں گے، یہ بھی ایک چھوٹا سا ہی لفظ ہے۔ ایک ہوتا ہے مائنس، ایک ہوتا ہے پلس، اور ایک ملٹی پلائی ہوتا ہے، ایک ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں کہ لفظ ڈیوائڈ کے اوپر۔ ڈیوائڈ کیا چیز ہے، جس کو آپ اردو میں تقسیم کرنا کیا لیں، تقسیم کی بیس کیا ہے، اور تقسیم کا بینگ ہیومن، بینگ اسلام، اس کے کیا معاملات ہیں، اور اس کے اندر کیا ایسے راز یا اسرار چھپے ہوئے ہیں کہ تقسیم پہ کافی زور دیا گیا ہے۔ اچھا، ہمیں جو سبق پڑھایا گیا ہے، یا ہم جو بچوں کو بتاتے ہیں، یا ہم جو معاشرے سے سیکھتے ہیں، وہ میں ایک چیز بتائی جاتی ہے جمع کرنے کا، کہ وہ چیزیں جمع کریں۔ اچھا، تقسیم کی طرف جو ہے وہ ہمارا ذہن جو ہے وہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتا۔ ناظرین، کسی بھی چیز میں جب پراپر لفظ ڈیوائڈ کو سمجھ لیں گے نا، تقسیم کرنے کو سمجھ لیں گے، تو اس سے زندگی کے اندر ایک ایسا سکون، ایک ایسی شانتی آنا شروع ہو جائے گی، جس سے آپ کا اپنا ایک زاویہ، آپ کی اپنی ایک سوچ، اور آپ کا اپنا ایک نظریہ وہ مثبت ہوتا جائے گا، صرف اس لفظ ڈیوائڈ کی وجہ سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی ڈیوائڈ یعنی تقسیم جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور کیا اس کے اندر ایسی انرجی چھپی ہوئی ہے کہ آج حق مارننگ میں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب تقسیم کے رمز کو رجسٹرڈ کر لیتے ہیں آپ اپنے مائنڈ میں، چاہے وہ کھانے کے زمرے میں چیز ہے، چاہے وہ پینے کے، چاہے وہ پہننے کے، چاہے وہ اوڑھنے کے، کہتے ہیں تقسیم کر دینا۔ اب گھر میں کوئی چیز لے کر جاتے ہیں تو اس میں جیسے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر جاتے ہیں، یا بہن بھائیوں کے لیے کوئی چیز لے کر جاتے ہیں، تو اس میں جو ڈیوائڈ یعنی تقسیم کرنے کے اندر فرق جو ہے یہ نکالنا ہے آپ نے۔ جب آپ فرق نکالنا شروع کریں گے تو وہ پراپر تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ایک روٹی ہے تو اس کے 4 ٹکڑے یا 4 پیس، جو بھی جس طرح تقسیم کی بات ہو رہی ہے، پھر کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ جی 8 بندے ہیں، 9 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، تو ان کے اندر اتنی کوانٹٹی میں یہ سالن تقسیم کرنا۔ اچھا، جہاں پہ تقسیم غلط ہوتی ہے نا آپ کی، وہاں پہ سسٹم خراب ہوتا ہے، یا بڑھتی کی طرف چلے جاتا ہے یا کم ہونے کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو کم ہونا جو ہے، اس سے پھر تھوڑی سی ساکھ، تھوڑا سا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ تقسیم جو ہے، یہ اب آپ کو شاید سمجھ آنا شروع ہو گیا ہو کہ لفظ تقسیم کا ہماری زندگی میں کتنا میجر رول یا میجر کردار ہے۔ ہم لوگ جب تقسیم کے فیز میں آتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ تقسیم کرتا وہی ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے۔ ہر انسان تقسیم بھی نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جمع کرنے میں سب لگے ہوئے ہیں، میں بھی جمع کرنے میں لگا ہوں، آپ بھی شاید لگے ہوں، لیکن تقسیم کرنے والے کچھ افراد ہوتے ہیں۔ جب ان افرادوں کے پاس ہم بیٹھے، جا کے ان سے ملاقاتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی جب تقسیم کی جاتی ہے تو اس وقت کیٹیگری نہیں بنائی جاتی کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے۔ وہ پھر پراپر ہی ایک پیکٹ بنتا ہے، پراپر ہی ایک بنڈل بنتا ہے، پراپر ہی ایک لاٹ بنتی ہے، چاہے وہ 250 گرام کی کوئی چیز ہے، چاہے وہ 300 گرام کی چیز ہے، چاہے وہ 100 گرام کی چیز ہے، وہ پھر سب کے اندر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ تو جس دن اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں منصفانہ تقسیم، منصفانہ ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں گے ہم چیزوں کو، اس دن بے روزگاری، غربت، اور یہ جو خواہشات کا مرنا کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، مجھے یہ چیز نہیں ملی، میں نے ابھی تک یہ چیز کا ٹیسٹ نہیں کیا، میں نے اس چیز کا ابھی ٹیسٹ نہیں کیا۔ تو آگے جیسے قربانی کا سلسلہ بھی اللہ خیر رکھے آنے والا ہے جلدی،
تو اس میں بھی تقسیم والی بات کو اپنے مائنڈ کے اندر ضرور رجسٹرڈ کیجئے گا کہ کس طرح تقسیم کرنا ہے. یہاں پہ کیٹیگری ہوتی ہے کہ جی اے کیٹیگری کو آپ نے یہ چیز تقسیم کرنی ہے, بی کیٹیگری کو آپ نے یہ چیز تقسیم کرنی ہے, اور سی کیٹیگری کو آپ نے یہ تقسیم کرنا ہے. ایک چھوٹی سی قربانی کی بات کر لیتا ہوں بقرہ عید کے حوالے سے. یہ لفظ تقسیم کو لے کر چل رہا ہوں, اس میں ایک چیز نہیں ہے, اس میں ایک پہلو نہیں ہے, اس میں ایک ونڈو نہیں ہے, اس میں بے شمار انت ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ لفظ ڈیوائڈ کو آج سمجھ لیں گے, آج اپنے دماغ میں سیو کر لیں گے, تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کی اصلاح ہو جائے. اور کم از کم یہ چیز آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ہم کام پر پراپر تقسیم نہیں کر سکے, یا یعنی کہاں پر ہم پراپر اگر تقسیم کرتے تو آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں, ہمارے مذہب میں بھی اس کا بڑا عمل دخل ہے. تو جب ناظرین بات ہے تقسیم کی, بات جاری رکھیں گے. دیکھتے ہیں کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جناب. جناب میں نیاز بات کر رہا ہوں. جی نیاز صاحب. مجھے پہچانا جا رہا آپ نے؟ سر آپ تھوڑا سا تعارف کرائیں, میں پہچان لوں گا بالکل. سر کوئی تقریباً 8-9 سال پہلے آپ کے کولیگ رہا ہوں میں. او نیاز خان صاحب. جی جی جی. اب میں بالکل سمجھ گیا. جی کیسے ہیں آپ نیاز؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. میں نے پہچان لیا سر بالکل آپ کو. خیریت ہے آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا سر یہ کہنا تھا عبدل صاحب کے ماشاءاللہ اس کے بعد خیر ملاقات تو نہیں ہوئی آپ جی سے, جی 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 لیکن یہ تھا کہ ابھی حالات وغیرہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی سر. جی سر. چلیں شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. بس تھوڑا ذہنی سکون نہیں ہے. ہاں ذہنی سکون کا ہی سارا معاملہ ہے, ذہنی سکون کا ہی سارا ہوتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کا ذہنی سکون جو ہے وہ بہتر کرے. اور یہ بتائیں کہ اپنا یہ جو موضوع ہے آج کا تقسیم کرنے کا, اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ سر میں نے اتنا خیر غور نہیں کیا اس کے اوپر. اچھا اچھا. صرف آپ سے ایک بات کرنے کی خواہش تھی تو وہی میں نے اس لیے کال کیا آپ کو. بہت شکریہ نیاز بھائی, بہت مہربانی آپ کی, بہت شکریہ جی. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی تقسیم کی. تقسیم کی جو چیزیں یہ جب دل کے اندر دماغ کے اندر جیسے جیسے آتی جائیں گی, آپ کو اس چیز کا علم ہوتا جائے گا کہ لفظ تقسیم کی بیس کیا ہے اور لفظ تقسیم کی پاور کیا ہے. جہاں پر درجہ بندی ہوگی, جہاں پر اگلے کی ورث کو مد نظر رکھ کے تقسیم کرنا شروع کریں گے, وہاں پر پھر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رب کے کاموں میں دخل اندازی ہے, مسجد کے کاموں میں دخل اندازی ہے. اور جہاں رب کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی چیز ہے رب نے آپ کو وافر مقدار میں دی ہے, کثرت سے اس چیز سے نوازا ہے, تو اس میں کچھ لوگوں کا حصہ ہے, اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. وہ ڈیوائڈ کب کریں گے, کس طرح کریں گے, کن حالات میں کریں گے, کس طریقے سے کریں گے, یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن جب پراپر تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی, سارا سسٹم سیٹ ہو جائے گا, سارا نظام جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہاں پہ جو ہمارا تقسیم کا زاویہ ہے وہ کچھ ڈفرینٹ سا ہے. ہم مانگنے کا یا جمع کرنے کی طرف بہت ایک بھاگ دوڑ کرتے ہیں, بڑے سورس لگاتے ہیں, لیکن تقسیم کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں. میں بھی بیٹھے رہتا ہوں, آپ بھی بیٹھے رہتے ہیں. اچھا جس کو ضرورت ہوگی کوئی آئے گا تو پھر میں تقسیم کروں گا. اور جمع کرنے کے لیے آپ دیکھیں کتنی ایفرٹ ہوتی ہے, ادھر بھی بھاگ ادھر بھی بھاگ, یہ بھی کر یہ بھی کر, وہ بھی کام کر وہ بھی کام کر. تو یہ سب چیزیں ہم نے سمجھنی, میں نے بھی سمجھنی, آپ نے بھی سمجھنی. تقسیم کا اگر کیا کہتے ہیں اس کو بیسک یعنی ایک بنیاد اگر آپ کو سمجھ آ گئی, پہلی بات ہے سمجھ آنے کی, تو اس کے بعد یہ جو ذہنی سکون یا انتشار یا پریشانیاں یا تکلیفیں یا ٹینشنیں یہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی صرف تقسیم کرنے سے, ڈیوائڈ کرنے سے. میں اس لیے آج اس لفظ پہ زیادہ زور دے رہا ہوں یا زیادہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ہسٹری میں اگر کسی لوگ یا کسی افراد کو یا کسی فیملی کو یا جس کو آپ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے معاشرے میں یعنی دین بھی دنیا بھی ایک مقام یا عزت حاصل کی, تو اس کے پیچھے تقسیم کا بڑا عمل دخل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور تقسیم کی بیس کہاں سے نکلی ہے, یہ آج سے نہیں ہے,
ایک ازل سے چلتی آ رہی ہے. اور جب ہم پراپر کیلکولیشن کر کے ایک ایک چیز جو جس اس کے حصے میں, جس اس کے نصیب میں, اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں یا تقسیم کر دیتے ہیں, تو اس سے جو انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے, اس سے جو وسعت ہمارے اندر آتی ہے, اس کا لفظوں میں بیان تو نہیں ہے. نہ اس کا کوئی ایسا ہے کہ جی یہ بندہ تقسیم کرنے والا ہے تو اس کو یہ ڈگری دے دی جائے, یا اس کو جناب یہ ایک کیا کہتے ہیں جی اس کو ایوارڈ دے دیا جائے, یا ایک اعزاز دے دیا جائے, ایسا نہیں. لیکن پراپر جس دن اس ملک میں بھی تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی, اب جیسے حال ہی میں جیسے انٹرنیشنل ڈونیشن آئی, تو اگر یہ پراپر تقسیم ہوتی یا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, تو اس میں پھر یہ جو تکلیف یا یہ جو پریشانی, یا کچھ افراد ایسے جو پراپر ابھی تک انتظار میں ہیں, یہ آج رونا یا یہ آج کرائسس یا یہ آج پریشانی نہ ہوتی. یہ صرف کس وجہ سے, ایک منصفانہ تقسیم کی وجہ سے. تو لفظ تقسیم کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے بھی لیتے ہیں, اس اینگل سے بات کرتے ہیں جس سے شاید کچھ ہماری تقسیم کی جو تعداد ہے یہ بڑھنا شروع ہو جائے. اور یہ اسی وقت بڑھے گی جب اندر کا جو ایک درجہ بندی ہے یہ ڈیلیٹ جس دن کریں گے, آج کر لیں, کل کر لیں, پرسوں کر لیں, جس دن یہ ہوگا پھر آپ پراپر چیزیں تقسیم کرنا شروع کریں گے, پھر رب توفیق بھی دیتا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ 8-10 چیزیں آئی ہیں, تو اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم نے سیو کر لی ہیں, اور جو چیزیں آپ کے کام کی نہیں ہیں, استعمال کی ہیں, اس کو ہم تقسیم کر دے رہے ہیں. اس کو بہن کو دے دے, یہ بھائی کو دے دے, چچا کو دے دے, ماموں کو دے دے, یہ اس کو دے دے, اس کو. یہ کیا چیز, یہ تقسیم کر رہے ہیں. یہ تقسیم جو ہے یہ کوئی اور تقسیم ہے, اور ایکچوئل جو تقسیم ہے وہ وہی ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, وہی دوسرے کے لیے بھی کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد, اور اسی میں عافیت ہے, اسی میں خیریت ہے. لیکن میں نے عرض کی نا کہ یہاں تقسیم کا معاملہ ہی کچھ اور. یہاں جناب جو کھانا ہے وہ تو اچھا کھانا ہے, وہ جہاں تقسیم کی بات آئے گی وہاں جناب کسی ہوٹل میں جا کے وہ 20 روپے کا یا 30 روپے کا 30, 40, 50 بندوں کو کھانا کھلا دیا, تقسیم کر دیا جی, واہ جی واہ, بڑے ریلیکس ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے, یہ اس طرح کی تقسیم نہیں ہے, یہ تقسیم دوسری ہے. پراپر تقسیم کو سمجھنا ہے تو اپنی ذات کو پہلے اپنے اندر رکھیں, اپنے ذہن کے اندر رکھیں, اپنے آپ کو انالائز کریں, شیشے کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو چیزیں رب نے آپ کو دی ہیں, جو چیزیں رب نے آپ کو نوازی ہیں, کیا اس کی تقسیم کر رہے ہیں آپ. اب تقسیم کے کیٹیگریز ہیں, کوئی اس کو خیرات کے زمرے میں لیتا ہے, کوئی اس کو صدقات کے زمرے میں لیتا ہے, کوئی اس کو کیا کہتے ہیں جی صدقہ, خیرات, زکوٰۃ کے زمرے میں لیتا ہے. اچھا, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کو صرف